بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید انما الصدقات للفقراء والمساکین صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز دوستو، بہت سارے لوگوں کی طرف سے صدقۃ الفطر کے بارے میں سوالات پہنچتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کتنا واجب ہے اور کن کن لوگوں کی طرف سے نکالا جاوے گا، کن لوگوں کے اوپر واجب ہے، اور آج کے بھاؤ کے حساب سے کتنا صدقۃ الفطر جو ہے نکالنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ صدقۃ الفطر کی کچھ اہم اور موٹی موٹی معلومات اور باتیں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے صدقۃ الفطر کہتے کس کو ہے؟ فطر کے معنی روزہ چھوڑنا، روزہ افطار کرنا، اس لیے کہ ہم پورے رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں اور پھر عید کے دن ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تو چونکہ یہ جو صدقہ ہے وہ عید کے دن ادا کیا جاتا ہے اور جو واجب ہوتا ہے وہ عید کی صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے، اس لیے اس صدقے کا نام صدقۃ الفطر ہے۔ اب یہ صدقۃ الفطر کیوں واجب ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالی نے واجب فرمایا؟ تو اس کے دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے کہ صدقہ فطر کا مقصد روزوں کے دوران ہونے والی کوتاہیوں کی پاکیزگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم نے اپنی طاقت اور وسعت کے موافق اور اپنی ہمت کے موافق اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے موافق ہم نے روزے رکھے۔ اب یہ روزے جیسے اللہ کے ہاں مطلوب ہے، یقیناً ایسے روزوں کی ادائیگی ہماری نہیں ہوئی، اس میں کمی، کوتاہیاں، غفلتیں، ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو ان روزوں کی پاکیزگی ہو جاوے اور ان روزوں کا کفارہ ہو جاوے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے روزوں کے کفارے کے طور پر یہ صدقۃ الفطر رکھا ہے، تاکہ ہمارے روزوں کی کمی دور ہو جاوے، روزوں کے اندر ہونے والی کوتاہیاں معاف ہو جاوے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے کا پورا پورا اجر بدلہ اور ثواب ہمیں ملے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد یہ ہے کہ مساکین کے لیے کھانے کا انتظام کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ آنے والی عید اور اس کے دن کی خوشیاں صرف مالدار نہ اٹھائے، بلکہ مالداروں کے ساتھ غریب کے گھر کے اندر بھی چولہا جلے، غریب کے بچے بھی اچھے کپڑے پہنے، غریب بھی اچھے کپڑے پہن کر عیدگاہ کے اندر آوے، اور عید کی خوشی کے اندر سارے لوگ ایک ساتھ شامل ہوں اور کوئی عید کی خوشی سے محروم نہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صدقۃ الفطر واجب فرمایا۔ اب یہ صدقۃ الفطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ وہ صدقۃ الفطر ان لوگوں پر، وہ مسلمان جس کے پاس عید کے دن ضرورت سے زائد اتنا سامان ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ اب یہ صدقۃ الفطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ تو وہ مسلمان جس کے پاس عید کے دن ضرورت سے زائد اتنا سامان ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ 52.5 تولہ چاندی، اس کو اگر گرام میں ہم دیکھیں تو وہ 612 گرام ہوتے ہیں، اور 612 گرام کا کی جو قیمت ہے آج کے حساب سے وہ تقریباً 1,71,000 کے قریب ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یا کوئی عورت جس کے پاس سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، تجارت کا سامان وغیرہ اگر 1,71,000 کے قریب ہے تو ان کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ تو زکوٰۃ جن لوگوں پر واجب ہے ان کے اوپر تو صدقۃ الفطر واجب ہے ہی، ان کو تو اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے تمام کی طرف سے نکالنا ضروری ہے۔ لیکن ان لوگوں کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے جن کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن اپنے پاس
زکوٰۃ اپنے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، مثلا ایک آدمی ایک مکان کے اندر رہ رہا ہے اور دوسرے اس کے پاس دوسرا مکان ہے، ایک آدمی ایک مکان کے اندر رہ رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کے پاس پلاٹ بھی ہے، حالانکہ جس مکان میں رہتا ہے اس کے پاس کوئی سونا چاندی روپیہ پیسہ اور تجارت کا مال وغیرہ کچھ نہیں ہے، اس کی وجہ سے زکوٰۃ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن وہ جو پلاٹ اور مکان جو زیادہ ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ اسی طرح ضرورت سے زیادہ اگر کسی آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں لیکن اس کے پاس ضرورت سے زیادہ کپڑے ہیں، ضرورت سے زیادہ فرنیچر ہے، ضرورت سے زیادہ سامان گھر کے اندر برتن وغیرہ ہے کہ جو کبھی استعمال کے اندر نہیں آتے، تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن اس کی وجہ سے صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا کہ اگر یہ سارا سامان مل کر اگر 1,71,000 کے قریب اگر اس کی قیمت بن جاوے تو پھر صدقۃ الفطر ان لوگوں کے اوپر واجب ہوگا۔ اب کن لوگوں کی طرف سے نکالنا ہے؟ تو صدقۃ الفطر آدمی اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنے کا پابند ہے۔ اب بالغ اولاد ہے تو وہ اپنی ذات سے خود پابند ہے، لیکن اگر والد اپنی طرف سے نکال دے اور ان کو اس بات کا پتہ بھی ہو تو اس صورت کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر شوہر اپنی طرف سے بیوی کا نکال دے اور بیوی کو اس بات کا علم بھی ہے، بیوی کی طرف سے اجازت بھی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اگر نکال دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ان کا بھی صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ صدقۃ الفطر کب ادا کرنا ہے؟ صدقۃ الفطر ویسے واجب جو ہوتا ہے وہ عید کے دن صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جاوے، اصل تو یہ ہے، لیکن اس کا مقصد جیسا کہ ہم نے سنا کہ غریب مسکین بھی عید کی خوشی کے اندر شامل ہو، اور وہ اسی وقت خوشی کے اندر شامل ہو سکتا ہے جب اس کو عید سے پہلے دیا جاوے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ عید سے پہلے اس کو دے دیا جاوے تاکہ وہ اپنی ضرورت کا سامان اپنی عید کے لیے کپڑے اور ساری چیزیں خرید سکے، تو عید سے پہلے اس کو ادا کیا جاوے۔ اب صدقۃ الفطر کن چیزوں کے ذریعے سے ادا کریں؟ صدقۃ الفطر اصل چیز دے کر بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، یعنی گیہوں ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، ان چیزوں کو ڈائریکٹ دے کر بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، اور ان کی قیمت دے کر بھی آپ صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ اصل اشیاء یا ان کی بازاری قیمت کے برابر نقد رقم بھی دی جا سکتی ہے، تو اس طرح بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو چیزیں جن کے ذریعے سے آپ کو صدقۃ الفطر نکالنا ہے، تو وہ صدقۃ الفطر نکالنے کے لیے کون سی چیز کا کتنا وزن ہے؟ اگر آپ گیہوں کے ذریعے سے نکالتے ہیں تو کتنے کلو گیہوں آپ کو نکالنے ہیں، یا کتنے کلو گیہوں کی قیمت آپ کو ادا کرنی ہے؟ تو گیہوں کے اندر دیکھ لیجئے کہ ایک آدمی کی طرف سے فی کس دی جانے والی اشیاء اور ان کی مقررہ مقدار کہ گیہوں 2.25 کلو ہے، 2.25 کلو گیہوں یا پھر اس کی قیمت آپ کیا کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ اب اگر ہم آج کے حساب سے اگر اس کو دیکھیں کہ 2.25 کلو گیہوں کی قیمت آج کے حساب سے کیا بنتی ہے، تو تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 35 روپے کلو والے گیہوں لوگ کیا کرتے کھاتے ہیں، تو اگر 35 روپے والے کھاتے ہو تو 35 گنا 1.75 تو یہ 2.25 کلو ہوئے، 61 روپے کیا کرتے بنتے ہیں، اور احتیاطاً آپ اگر 61 کے بجائے 70 بھی کیا کر دو نکال دو تو اچھا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی راہ کے اندر ہی جانے والا ہے، اس لیے اگر 70 روپے بھی نکال دے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح آپ اگر جو کے ذریعے سے نکالنا چاہے تو جو کے ذریعے سے نکالنے کے لیے آپ 3.5 کلو جو یا اس کی قیمت اس کے ذریعے سے آپ نکال سکتے ہیں۔ اب جو بھی تقریباً 30-35 روپے کلو کے حساب سے بازار کے اندر کیا کرتے ملتے ہیں، اگر زیادہ سے زیادہ اگر ہم مان لیں کہ 35 روپے ہی اگر بازاری بھاؤ چل رہا ہے تو 35 گنا
3.5.0 یعنی 3.5 کلو کے حساب سے نکالنے ہیں. 35 گنیا تو 122 روپے کے قریب کیا کرتے بنتے ہیں. اگر آپ 122 کے بجائے اگر جو سے نکالنا چاہے تو ایک آدمی کی طرف سے تقریباً 130 روپے کے حساب سے بھی آپ صدقۃ الفطر نکال سکتے ہیں. پھر اگر کھجور کی طرف سے نکالنا چاہے کھجور کے ذریعے سے تو کھجور آج کل مارکیٹ میں 150 روپے سے لے کر 1200 روپے تک کی کھجور ملتے ہیں. اب آدمی اپنے گھر کے اندر کون سی قیمت کی لا کر کھجور کھاتا ہے اس اعتبار سے آپ نکال لیں. اگر کوئی 500 روپے والی لا کر کھاتا ہے کہ 500 روپے کلو والی تو 500 کے حساب سے اس کی قیمت بنتی ہے 500 گنیا 3.50 1750 روپے کیا کرتے بنتے. اور اسی طرح کشمش یعنی سوکھی دراکش اس کے ذریعے سے اگر کوئی نکالنا چاہے تو سوکھی دراکش کی قیمت بھی بازار کے اندر آج کل 500 روپے کے قریب ہے. تو کشمش کا بھی اگر ہم صدقۃ الفطر دیکھیں تو 1750 روپے کے قریب بنتے ہیں. تو جو مالدار ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے صاحب حیثیت ہے اور اللہ ہی کی راہ کے اندر ادا کرنا ہے تو وہ کھجور کے ذریعے سے یا پھر کشمش کے ذریعے سے کیا کرے نکالے تو انشاءاللہ اس میں ان کا بھی فائدہ ہو کہ یہ بہتر سے بہتر روزوں کا کفارہ ہوگا اور اسی طرح غریب مسکین لوگوں کے لیے اس میں فائدہ ہوگا اور وہ بھی عید کی خوشیوں کے اندر شامل ہو سکیں گے. اب ایک صدقۃ الفطر کیا کئی سارے لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. اور اسی طرح کئی سارے صدقۃ الفطر ایک آدمی کو دے سکتے ہیں تو کئی سارے صدقۃ الفطر ملا کر ایک آدمی کو بھی دے سکتے ہیں لیکن اتنا نہ دیا جاوے کہ وہ خود صاحب نصاب بن جاوے. بہرحال اس طرح بھی دینا کیا دے سکتے ہیں. تو یہ کچھ صدقۃ الفطر کے تعلق سے مختصر سی موٹی موٹی باتیں اور مسائل تھے. اس میں بھی اگر کوئی بات کوئی مسئلہ رہ گیا ہو تو آپ حضرات کیا کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ صدقۃ الفطر ہم تمام کے لیے روزوں کا کفارہ بھی ہو اور غریب مسکین لوگ کے لیے عید کی خوشی کا سامان اور ذریعہ بھی ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.